الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، محرم الحرام کا احترام والا مہینہ ہے، جس کے نام کے ساتھ بھی حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی حرمت والا اور عزت والا ہے. اور بھی مہینے جن کی تعداد قرآن منہا اربعۃ حرم، اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر ان 4 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ نے باقی مہینوں پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے. ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام. ذی الحجہ کا مہینہ، اس سے پہلے ذی قعد کا مہینہ، اور اب یہ محرم کا مہینہ. یہ تینوں ثلاث متوالیات، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والے 3 مہینے لگاتار اور مسلسل ہیں، ذی قعد، ذی الحجہ اور پھر محرم. اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، عزت والے مہینوں میں سے. اللہ نے شروع دن سے یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے
اللہ نے ان 4 مہینوں کو باقی مہینوں پر احترام اور عزت عطا فرمائی۔ یہ اب سے محترم نہیں ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے یہ محترم ہیں، احترام والے۔ ذالک الدین القیم، یہ پکی پختی پکی بات ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان کی بے احترامی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ان کا احترام بجا لاؤ۔ میں اللہ نے ان کو احترام عطا کیا ہے، لہذا تم بھی ان مہینوں کا احترام اپنے طرز عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، دین کے اعتبار سے ان کا احترام لازم سمجھو اور کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو تم ظالم کہلاؤ گے۔ یہی معنی ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں کیا، اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان مہینوں کو جو احترام ملا ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملا۔ بالکل ترتیب الٹ دی۔ یوں تو کہہ سکتے ہیں میں اور آپ، ہر مسلمان کہہ سکتا ہے کہ آپ کی شہادت کو فضیلت اور عظمت حاصل ہوئی اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محرم کو احترام ملا اس شہادت کی وجہ سے، دونوں میں فرق ہے۔ ان کو احترام تو پہلے سے ملا ہوا تھا، یہ واقعہ صدیوں بعد واقعہ ہوا۔ اس واسطے میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ نے ان مہینوں کو احترام شروع دن سے ہی عطا فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا کسی اور بڑے بزرگ کی شہادت ہو، اس کی شہادت کی وجہ سے ان مہینوں کو احترام نہیں ملتا، البتہ ان کی شہادت کو فضیلت مل جاتی ہے کسی فضیلت والے مہینے میں ہونے کی وجہ سے۔ مگر ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ بالکل الٹ ہے۔ جو احترام ان مہینوں کو دینا تھا وہ مہینے کو ہم نے احترام نہیں دیا، ان کی بے عزتی کی، بے احترامی کی۔ اللہ کے قرآن، پیغمبر کی حدیث، صحابہ، تمام اسلاف امت کے طرز عمل کے خلاف ان مہینوں کو بجائے احترام دینے کے ہم نے بے احترامی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن کی تعریف میں قرآن بھرا پڑا ہے، کوئی قرآن کا صفحہ خالی نہیں ہے جس میں ان صحابہ کرام کی عظمت اور بڑائی اور فضیلت قرآن نے بیان نہ کی۔ نہ میں تھے، نہ آپ تھے، نہ آپ کے دادے جکڑ دادے پڑدادے تھے، کوئی بھی نہیں تھے۔ جب قرآن اتر رہا تھا میرے پیغمبر کے سارے صحابہ موجود تھے جو اس وقت اسلام لا چکے تھے، صحابہ بن چکے تھے۔ ان کی موجودگی میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ ان کے طرز عمل، کردار، اخلاق کو دیکھ کر قرآن نے ان کی تعریف کی، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہو، اپنی ایمان کو معیاری ایمان بنانا ہو، تو میں جن کی تعریف قرآن میں کر رہا ہوں تم ان پہ اپنے طرز عمل کو ڈھال لو، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو۔ جیسے یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، جو ان کی نقل اتارے گا میرے ہاں وہ بھی قابل تعریف ہوگا، کیونکہ وہ میرے پیغمبر کی، صحابہ کی نقل اتار رہا ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا
बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फक़द इह्तदौ। अगर ये लोग दुनिया में रहने वाले अब से लेकर क़यामत तक, कुरान अबदी है, ये उम्मत अबदी है एक लिहाज से कि अब वो क़यामत ही आनी है, उससे पहले कुछ और उम्मत नहीं आनी, और कुरान नहीं आना, और किसी रसूल और पैगंबर ने नहीं आना। आप खातमुन नबीयीन है तो पैगंबर के सहाबा भी खातमुस सहाबा हैं। अब कोई सहाबी भी पैदा नहीं होना। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को कितनी अजमत अता फरमाई है कि जिनकी इन एहतराम वाले महीनों के अंदर आप दाएं बाएं से सुन रहे हैं, जितनी बेएहतरामी सहाबा की होती है, जिनकी कुरान तारीफ कर रहा है, आप और मैं अपने कानों से सुनकर, अल्लाह माफ फरमाए, गैरत से खाली हम मुसलमान उसको सुन लेते हैं और असर नहीं लेते। तबर्राबाजी उन सहाबा किराम पर जिनकी तारीफ कुरान करे, अकल फिक्र, कोई इजाजत देता है इस बात की? अखलाक से हटी हुई बात नहीं है कि अल्लाह कहे ये ऐसे लोग थे, ये ऐसे लोग थे, ये काबिल तारीफ हैं, इनके सजदे, इनके रुकू, इनकी नमाजें, इनके रोजे, इनके हाज, इनका ज़कात, इनका अखलाक, इनके अकायद, इनके नजरियात, इनके मुआमलात, इनकी सियासत, इनकी तदबीर, इनकी खिलाफत, सारी ऐन कुरान के मुताबिक, तभी अल्लाह ने तारीफ की ना। हमारी उनमें से कोई भी बात उसके मुताबिक नहीं, और तनकीद उन पे है, तनकीद उन पे है। हम जीरो हैं हर मामले के अंदर, उनके मुकाबले के अंदर, और तनकीद उनकी जात पर। अल हफीज वल अमान, नकल कुफर कुफर नबाशत, ये कुरान का मुकाबला करना कुफर है भाई, इसको हम किससे ताबीर कर सकते हैं? तो अल्लाह के कुरान ने पहले से पारे से लेकर आप सूरह बकरा, जो बिल्कुल कुरान की सूरह फातिहा के बाद इब्तिदाई सूरत है, उसका पहला सफा आप पढ़ ले, मेरे अल्लाह ने सहाबा की तारीफ शुरू कर दी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। 6-7 तारीफें बयान फरमा के अब अल्लाह नतीजा निकाल रहे हैं, फैसला फरमा रहे हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान वालों, कुरान पढ़ो, कुरान क्या कहता है, किस बात की तालीम दे रहा है, किन की नकल उतारने और उनकी सिफात अपने अंदर पैदा करने की कुरान मुझे और आपको दावत दे रहा है कि आओ, कि अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो तो इन सिफात को अपनाओ जो मेरे पैगंबर के सहाबा की ये सिफात। पहले मुत्तकीन का फतवा लगा दिया कि ये सारे मुत्तकी और परहेजगार हैं, और परहेजगारों की सिफात ये होती हैं, परहेजगारों की सिफात ये होती हैं जो मैं अल्लाह बयान कर रहा हूं, और ये सारी सिफात इनके अंदर मौजूद हैं, इस वास्ते कि ये हिदायत याफ्ता है। अब जो इनको गुमराह कहेगा, जो उनको फासिक कहेगा, आप खुद समझें कि वो कुरान की इस आयत के खिलाफ कर रहा है या नहीं कर रहा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। हाय काश कि हम अरबी ग्रामर से थोड़े बहुत वाकिफ होते तो लफ्ज अला की हम ताबीर सही तरह बयान कर सकते। ये हिदायत पर गोया सवार हैं। अला हुदम, अला उलूग से है, यूं समझ लो। इस्तेअला इसको बोलते हैं हमारे अरबी ग्रामर के अंदर। अला इस्तेअला के लिए होता है, किसी चीज की बुलंदी को, बढ़तरी और बड़ाई को जाहिर करने के लिए। यानी हिदायत इनसे बाहर नहीं है, हिदायत इन्हीं के अंदर है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम,
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ دنیا میں ان کا کردار ہدایت والا بیان ہوا، اور اولئک هم المفلحون آخرت میں ان کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہوں۔ اس ہدایت کی بدولت، ان صفات کی بدولت جو میں اللہ نے ان کی یہاں بیان کی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ فلاح ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جو دین اور دنیا کی ساری نعمتوں اور کامیابیوں کو شامل، دین، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں اور ساری نعمتوں کو فلاح کا لفظ شامل ہے۔ دیکھ لو تفسیریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی ساری نعمتیں اور کامیابیاں ان پیغمبر کے صحابہ کے لیے ہیں۔ دنیا دیکھ لو تب بھی، آخرت کا نتیجہ دیکھ لو تب بھی فلاح پانے والے، مکمل خدا کی نعمتوں کو جنت میں حاصل کرنے والے پہلے نمبر پر پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اور پھر صرف ان صفات پہ اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت یہی لوگ سامنے تھے، اور تو کوئی نہیں تھا۔ قرآن کے اولین مخاطب، سب سے پہلے مصداق، پہلے مخاطب اللہ کے قرآن کے پیغمبر کے صحابہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک صحابی کا نام لے کر یہ تعریفیں نہیں فرمائیں، مجموعہ صحابہ کی، جو بھی تھے، جو بھی آپ کے اوپر اس وقت ایمان لائے، جن کی صحابیت ثابت ہوتی ہے، ان سب کی یہ تعریف قرآن کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کے اندر یہ صفت ہے اور فلاں میں نہیں ہے، فلاں ایسی صفات والا تھا، فلاں ایسی صفات والا تھا۔ قرآن میں کہیں بھی یہ تقسیم نہیں ہے، ان کی فضیلت اور عظمت کے لحاظ سے تو ہے۔ جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی آپس کے اندر فضیلت اور عظمت ایک دوسرے پر ہے، مگر بعد والے لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں۔ بھائی صحابہ کا صحابہ کے ساتھ مقابلہ ہوگا، صحابہ کا غیر صحابہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور ہم مقابلہ کر رہی ہیں، اپنے کردار عمل کو، عقیدے کو نہیں دیکھتے، شرک کفر کو نہیں دیکھتے، اور ان کے اوپر فتویٰ بازی، ان کے اوپر سب و شتم، ان کے اوپر اعتراض، ان کے اوپر تنقید، تو یہ مقابلہ نہیں تو کیا ہے ہی غلط۔ صحابہ کا صحابہ سے تقابل ہوگا، انبیاء کا انبیاء سے تقابل ہوگا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ہم نے دین کو ایک تماشا سمجھا ہوا ہے، بھائی دین کا صحابہ بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ صحابہ سارے دین کی بنیاد ہیں، بنیاد۔ اگر قرآن بنیاد ہے تو جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے وہ بھی دین کی بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ کی نفی ہوگی، ان پر اعتراض ہوگا، پورے قرآن پر اعتراض ہوگا، یاد رکھو، پورے دین پر اعتراض ہوگا، کیونکہ صحابہ نے قرآن کو نقل کیا، صحابہ نے احادیث کو نقل کیا، صحابہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو آگے نقل کیا، منتقل کیا میرے اور آپ تک۔ ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، نہ تابعین نے پایا، نہ تبع تابعین نے پایا، نہ اسلاف امت نے پایا، نہ چاروں فقہا نے پایا، محدثین مفسرین سب بعد کی پیداوار ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے پیغمبر کے صحابہ۔ انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے، صحابہ معصوم ہیں تنقید سے، صحابہ تنقید سے پاک ہیں۔
ان پر تنقید نہیں ہو سکتی. انبیاء گناہ ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے گناہوں کا ذکر کیا، ہمارے شیخ القرآن حجت اللہ فی الارض وہ جھوم جھوم کر کہتے تھے کہ ایک آیت مجھے بتا دو کہ جہاں صحابہ کی کسی معمولی کا قرآن نے تذکرہ کیا ہو، ساتھ معافی کا اعلان نہ کیا ہو. اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا ان کی کوتاہی غلطی کو، اور تم آج بھی اس کو اچھالتے پھرتے ہو. شرم کرو، حیا کرو. تم امت محمدیہ ہو جن کی تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہو، اللہ کا قرآن کر رہا ہو، ایک دوسرے کی وہ تعریفیں کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہی ہوں، اور خود قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہو رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر تو بڑے شدید اور سخت مگر آپس میں انتہائی رحم دل. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب کو ان کی جنگیں، ان کے قتال، ان کی لڑائیاں، ان کا تذکرہ اعتراض کے طور پڑے تو قرآن کی اس آیت کا منکر ہے بے ایمان. رحماء بینہم، اس پہ نظر رکھو، اس کا معنی ترجمہ پڑھو، بار بار پڑھو کہ آپس میں رحیم و کریم تھے. اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کوئی زمانہ ہے؟ یہ انسانوں کے لیے زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے. اللہ مستقبل کے حالات کو بھی ویسے جانتے ہیں جس طرح کے ماضی کے حالات کو، حال کے زمانے کو. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ زمانے انسانوں کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیوں اعلان فرمایا اگر بعد میں انہوں نے جنگیں کرنی تھی. ان کی جنگیں بعد میں ہوئی ہیں، قرآن پہلے نازل ہوا ہے. اختلاف بعد میں ہوئے، اللہ نے معافی کا اعلان پہلے. ابھی انہوں نے وہ گناہ غلطی کی نہیں بقول تمہارے، ابھی تو ان کو گناہ سامنے ہی نہیں آیا، اللہ نے پہلے سے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ حضرت قاضی صاحب سے بہت نئے نئے نکتے سنتے رہتے ہیں، میں غریب سے بھی ایک سن لو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے آپ سارے جانتے ہیں تو کیا بولا جاتا ہے جی؟ علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب کسی بزرگ کا جو صحابہ کے علاوہ ہو اس کا نام لیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ رحمہم اللہ یا رحمت اللہ. واحد ہو تو رحمت اللہ، اور اگر جمع ہو تو رحمہم اللہ. اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ ان کی کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. یہ رحمہ اللہ کی یہ سارے معنی شامل ہیں. لیکن صحابہ کرام کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ رضی اللہ عنہم. ہم آپ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر انبیاء کے لیے علیہم السلام کا ان کے نام کے ساتھ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں آیا. مجموعہ تو آیا ہے وسلام علی المرسلین، لیکن ہر پیغمبر کا نام لیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جی ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. پڑھ دیکھیں قرآن. الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں. مجھے تو نہیں پتا کہ کسی نبی کا نام لے کر قرآن نے یا علیہ السلام ساتھ کہا ہو. پورا قرآن پڑھ دیجئے. ویسے اللہ کے بندوں پر، انبیاء پر سلامتی قرآن نے نازل کیا ہے مجموعی لحاظ سے، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. سلام علی المرسلین، سارے پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. یہ مجموعہ سلامتی تعلیم دے دی کہ انبیاء کا نام احترام سے جب لو تو ساتھ علیہ السلام کہو، مگر یوں نہیں کیا کہ ہر نبی کا نام لے کر علیہ السلام. یہ واحد صحابہ کی جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم قرآن میں 20 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ان صحابہ کا نام آیا، اللہ پاک نے فوراً فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بھی جل جلالہ نہیں لگایا. اللہ کے نام لینے کے ساتھ یہی ہے نا احتراماً کہ اللہ جل جلالہ. انبیاء کے لیے علیہم السلام اور باقی لوگوں کے لیے، عام امت کے لیے
बुजुर्गों के लिए रहमतुल्लाह अलैह, सहाबा के लिए रजी अल्लाह अन्हुम, मगर उन तीनों का जिक्र नहीं है। रजी अल्लाह अन्हुम का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ईमान में सबकत पहल करने वाले, वस्साबिकूनल अव्वलून वल मुहाजिरीन, हिजरत करने वाले, वल अंसार, उनकी नुसरत और मदद करने वाले, जिन्होंने हिजरत की उन्होंने भी कमाल कर दिखाया। जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की, ऐसी मदद की कि अल्लाह के नबी को भी एतराफ, सारे सहाबा को भी एतराफ। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐसा ईसार, ऐसी कुर्बानी, ऐसा इखलास दिखलाया कि अपने मां बाप पर, अपनी औलादों पर, अपनी बीवियों पर, उन आने वाले मुहाजिरीन की ऐसी मदद की कि जनाब उनको पीछे छोड़ दिया, इन मुहाजिरीन की खिदमत आगे कर दी। उनके बागात, किसी के 2 बाग थे तो पूरा 1 बाग ही अपने साथी के लिए वक्फ कर दिया। इस बाग में जो आमदन हो सारी तेरी। किसी बेचारे के पास अगर 2 दरख्त ही थे खजूर के, 1 दरख्त उसको दे दिया, 1 दरख्त खुद। कुछ भी नहीं था, ताजा मजदूरी की, जो मजदूरी से शाम को मिला वो किसी मुहाजिर को दे दिया। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये उन पैगंबर के सहाबा में जो पैगंबर के तरबियत याफ्ता थे, वो मेरे और आपके तरबियत याफ्ता नहीं थे कि मैं और आप एतराज करने बैठ जाएं। ये मुंह और मसूर की दाल, हमें एतराज करने का कोई हक ही नहीं। एतराज से बचाने के लिए मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, सूरह अल हश्र शरीफ है 28वां पारा है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। मुसलमानों कान खोल के सुन लो, इस आयत का तर्जमा बार बार पढ़ना, बार बार अपने दिल के अंदर बिठाना और इस पे अमल भी करना। अल्लाह ने फरमाया, सहाबा की तारीफ करते करते आखिर में फरमाया कि जो लोग उसके बाद आए ना, उनको क्या किरदार इन सहाबा के बारे में अदा करना चाहिए। कुरान ने पहले ही हिदायत दे दी, तालीम कर दी। अल्लाह को पता था, अल्लाह आलिमुल गैब थे, उसको पता था कि मेरे पैगंबर के सहाबा पे तनकीद लोगों ने करनी है, एतराज करनी है। अल्लाह ने पहले ये कुरान के अंदर आयत रख दी कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो इन सहाबा के बाद आए उनका ये वजीफा होना चाहिए, यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, जहां अपने लिए दुआ करें वो इन पैगंबर के सहाबा के लिए बिल इल्तिज़ाम दुआ करें, बिल इल्तिज़ाम दुआ करें। अपनी दुआ और उनके लिए दुआ अलग ना करें। जहां अपने लिए दुआ मांगे उनके लिए भी दुआ मांगो। यक़ूलूना, वो कहें, रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे, वाले इख़वानिना, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान में हमसे पहल कर गए, सबकत ले गए। सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन? बोलो, सहाबा। सबकूना अभी मैंने पढ़ा, वस्साबिकूनल अव्वलून, यहां फरमाया सबकूना बिल ईमान, जो ईमान में सबकत ले गए। ऐ अल्लाह उनको भी बख्श दे। हमारी जिम्मेदारी तो ये थी, हमने तबर्राबाजी उनके ऊपर शुरू कर दी, एतराज शुरू कर दिए, तनकीद शुरू कर दी, मुकाबला उनका शुरू कर दिया, उनको तरह तरह के उयूब और नकाइस से मैंने और आपने बयान किया। कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह फरमा रहा है तुम उनके लिए दुआ करो, हम उनके लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। सब्बो शितम बद्दुआएं ही है ना, और क्या है? माज़अल्लाह लानत करना, बुरा भला कहना, गालियां बकना, उनके बारे में यह कहना कि वो कुरान उन्होंने सही नहीं पहुंचाया था, असली कुरान तो कोई और था। माज़अल्लाह ये कुरान ही उन्होंने सारा बदल दिया। माज़अल्लाह, नकल कुफर नबाश। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम,
याद रखना हवाला सूरह हशर 28वां पारा, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ये पहले रुकू का आखिरी आयत मुबारक है जो मैं पढ़ रहा हूं। वल्लज़ीना जाऊ, जो लोग उसके बाद आए, मिन बादिहिम, उन सहाबा के बाद, यकूलूना, वो कहते रहे। ये फेल मुजारे है, फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना होते हैं। इसका मतलब यह कहते रहें कहते रहें कहते रहें कहते रहें। जब भी कोई दुआ करें उसमें अपनी दुआ में इनको शामिल करें। फेल जारी है, क्योंकि मैं आ जा रहा हूं, आप 10 साल के बाद पैदा हो रही हैं, तो फेल जारी। माना ये करें, कहते रहें उनके लिए, दुआएं करते रहें। यकूलूना, कहते रहें, रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फिर लना, हमें भी बख्श दे, वाले इख़वानिना, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे। अल्लाह ने प्यार और मोहब्बत की वजह से कि इनके साथ प्यार करो, ये तुम्हारे बड़े भाई थे, वरना नस्बी तौर पे तो हम सहाबा के भाई नहीं है ना भाई, हम तो बहुत बाद के। ये प्यार और मोहब्बत के अंदाज में कुरान ने कहा, ये कोई बिगाने नहीं है, तुम्हारे भाई हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम की बड़ी खिदमात पेश की हैं, तुम तक दीन पहुंचाया, वो तुम्हारे मोहसिन है, और मोहसिन की नाशुक्री करना बड़ी नमक हरामी है। मोहसिन की नाशुक्री करना, नाकदरी करना बड़ी नमक हरामी है, कि जो तबर्राबाजी करते हैं वो सहाबा की नमक हरामी कर रहे हैं। सबक़ूना बिल ईमान वला तजाल फी कुलूबिना, अगली आयत का हिस्सा सुने। ऐ अल्लाह, उनके बारे में हमारे दिलों में अगर कोई खोट हो, अगर कोई बुग़्ज़ हो, अगर कोई हसद हो, अगर कोई एतराज हो, अगर उनके बारे में कोई किसी किस्म की कमी और कोताही का हमारे दिल के अंदर ऐसा कोई ख्याल भी हो, ला तजाल फी कुलूबिना गिल्ला, गिल हर खोट को कहते हैं, हर मुखालफत को कहते हैं, हर बुग़्ज़ को कहते हैं, हर गाली और बकवास को कहते हैं। ला तजाल फी कुलूबिना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में अगर उनके बारे में कोई बुरा ख्याल हो, खुरच के अल्लाह उसको खत्म कर दे। तू मालिक है, तू कादिर है, हमारे दिलों से उस बुग़्ज़ और हसद को निकाल सकता है, हम अपने आप नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर तू निकालने पे आ जाए तो इन सहाबा किराम के बारे में बुग़्ज़ हसद तू सारा निकाल सकता है। ला तजाल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ऐ हमारे परवरदिगार आप तो बड़े मेहरबान रहीम व करीम है, या अल्लाह उनको भी माफ फरमा, हमें भी माफ फरमा। हमारे दिलों में उनके बारे में अगर कोई बदजानती, कोई खयानत, कोई लूट खसूट, किसी कोताही की निस्बत हम उनकी तरफ कर रहे हूं, या अल्लाह उसे हमें माफ फरमा, हमें निस्बत करने की तौफीक ना दे, हमारी जुबानें गूंगी कर दे, दिलो दिमाग हमारे मऊफ कर दे अगर हम इसके खिलाफ करें तो। अगर वो दुआएं मिल रही हैं उन सहाबाए किराम की, जो लोग दूसरे कैटेगरी के हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। ना दुनिया में उनका कोई हशर है, ना आखिरत के अंदर ही उनका कोई बहुत बुरा हशर होगा, बहुत बड़ा होगा। यह तो मरने के बाद ही पता चलेगा। दुनिया में तो हर एक दावा करता है सिराते मुस्तकीम पर मैं हूं, मगर कुरान की कसवट्टी पर जब मेरे और आपके ईमान को, तर्ज अमल को परखा जाता है तो वहां कोई कोई तरता है, सारे डूब जाते। कसवट्टी कुरान है, अल्लाह ने अपने कुरान को मीजान करार दिया है। जिस तरह तकड़ी तराजू पर आप एक चीज को तोलते हैं, खरा खोटा, ज्यादा या कम नजर आ जाता है, पता लग जाता है, इसी तरह अल्लाह के कुरान का अकीदा, अल्लाह के कुरान का अमल जो सहाबा के बारे में कुरान ने बताया, इस पे परखो अपने ईमान को, अपने तर्ज अमल को, पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो और सहाबा कितने पानी में थे। अल्लाह ने बता दिया कि वो सब जबरदस्त पानी में थे, कि उन्होंने सारे दीन को अपनाया, सारी सिफात अपने अंदर पैदा की। कोई सिफत ऐसी नहीं थी, याद रखें, इस्लाम वाली, दीन वाली, ईमान वाली, जो मेरे पैगंबर के सहाबा में सिफत के तौर पे ना हो। और हमारे अंदर अगर सिफतें किसी में 1 है, 2 है, किसी में 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, पूरी सिफात पर उतरने वाले कौन है? सहाबा किराम, क्योंकि अल्लाह ने पूरे कुरान में उनकी मुख्तलिफ सिफात को जिक्र किया। कहीं
کوئی صفتیں 5-6 ذکر کر دیں، پھر 5-6 کسی اور جگہ پر ذکر کر دیں، پھر 5-6-7 کسی اور سپارے کے اندر سورت کے اندر ذکر کر دیں، اول سے لے کر آخر تک جتنی صفات ایمان والوں کی قرآن نے بیان کی ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ سب سے پہلے صحابہ پر فٹ آتی ہیں۔ ينقضون عہد اللہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ ساری جتنی قرآن کے اندر نعمتوں کا ذکر ہے نا کہ جنت میں پہنچنے والے لوگوں کو یہ نعمتیں ملیں گی، وہ آپ کو پہلے ملے گی کہ پہلے صحابہ کو؟ پہلے ایمان وہ لائے تھے کہ آپ پہلے وہ لائے تھے؟ دین کے لیے اتنی خدمات انہوں نے سر انجام دی یا میں نے اور آپ نے؟ انہوں نے سر انجام دی۔ دین کو ہم تک پہنچایا دیانت امانت کے ساتھ انہوں نے یا ہم نے؟ انہوں نے۔ وہ ہمارے اسلاف ہیں، اصل اسلاف ہیں ہی وہ۔ یہاں بھی لوگوں نے بڑی غلطی کھائی ہے کہ آج سے قبل جو پیدا ہوا ہے اس کو وہ اسلاف بنا لیتے۔ بھائی ان میں غلطی کا امکان ہے، ان میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ بعد میں جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس بات کے قائل بنو۔ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی کا امکان ہے، میرے سے بھی، قاضی صاحب سے بھی، کسی اور سے بھی، بڑے سے بڑے ولی اور بزرگ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر بے عیب ذات ایک اللہ کی یا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے خود حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ میں لوگوں سے تمہیں معصوم کر کے رکھوں، جو لوگوں میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی میں آگ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے پیغمبروں کو یہ تسلی دی اس بات کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے محرم الحرام میں ہم صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ دائیں بائیں سے ان کی تنقید ہوتی ہے، تبرہ بازی ہوتی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی نمک حرامی کرنے کی بجائے حلالی نمک کا کردار ادا کریں، ہم ان کی تعریفیں کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کا شجرہ نسب اتنا بڑا اونچا ہے، ان کا خاندان اتنا بڑا ہے، ان کی صفات یہ تھیں، قرآن ان کی یہ تعریف کرتا ہے، تو ہم قرآن نہ بیان کریں؟ اس پر زبان بندی ہے، یہ دستور زبان بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ یہ کیسا دستور ہے کہ ان لوگوں کو تنقید کرنے والوں کو کھلی اجازت ہے اور صحیح حق بیان کرنے والوں کو، قرآن بیان کرنے والوں کو ان کے لیے پابندی ہے، ان کے لیے زبان بندی ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے؟ کیوں جی؟ وجہ وہ دائیں بائیں سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے جو خادم ہیں، اللہ کے قرآن کی نسبت سے جو بیان کرتے ہیں، ان کا حق پہلے بنتا ہے، ان لوگوں کو تو حق ہی نہیں بنتا کہ جو قرآن کے خلاف ایسی لوگوں کو تعلیم دیں یا ایسا کردار ادا کرے۔ اپنے دامن کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اس طرز عمل سے۔ ان کی مجلسوں میں، محفلوں میں جا کر ان کو رونق نہ بخشو، ان کی سبیلیں لگی مت پیو، یہ غیر اللہ کی جناب علی نیاز ہے۔ غیر اللہ کی نیاز جس طرح کھانے کے اندر حرام ہے، پینے کے اندر بھی حرام ہے، طرز عمل کے اندر بھی حرام ہے، اس کی چادر چڑھانے میں بھی حرام ہے، ہر چیز کے اندر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ما اہل میں ہر چیز ہے، جس چیز کی بھی کوئی غیر اللہ کے نام پہ یہ نیاز باندھ کر کے وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ مجھ کو دے سکتا ہے، اگر میں اس کے نام پہ نیاز دوں گا تو وہ میرے فلاں کام کر دے گا، یہ شرک ہے، یاد رکھو۔ سارے کام کرنے والا اللہ، کوئی کام نہیں کرتا کسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا لن اجد من دونہ ملتحدا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ یا قرآن کو قرآن کہنا چھوڑ دو یا پھر اس کو مانو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو ہم نے بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے کہ جو مرضی اس کو مان لو اور جو مرضی نہ مانو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا اللہ کی کچھ آیات کو تم مانتے ہو، اس کا اقرار اعتراف کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ اللہ نے یہودیوں کو تانا دیا، اب جو اس امت میں سے ایسا کردار ادا کرے گا وہ یہودیوں والا کردار ادا کرے گا، سیدھی سی بات۔ قرآن نے یہودیوں کی تعلیم، اپنا ان کا کردار قرآن میں کتنا بیان کیا ہے؟ بہت بیان کیا ہے۔ کیا فائدہ؟ سمجھو،
کہ ان کے کردار بیان کرنے کا قرآن نے جو ذکر کیا ہے کیا فائدہ ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ یہودیوں والا اپنی کتاب کے ساتھ کردار ادا نہ کرنا، وہ ایسے بھی کرتے تھے، وہ ایسے بھی کرتے تھے، وہ ایسے کفر نہ کرنا، ایسی منافقت نہ کرنا، سیدھے سیدھے اسلام پر، دین پر عمل کرنا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب دین اسلام آ چکا ہے، یہ قیامت تک کے لیے لاہ عمل ہے۔ اس کے خلاف جو بڑے سے بڑا بھی، چھوٹا سے چھوٹا بھی، کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی گداگر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی صحابی ہو، سارے ہی قرآن کے پابند ہیں کہ نہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے سارے اس کی تابعداری کرو۔ رسول اللہ کو الگ فرمایا خصوصی طور پہ، اتبع ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ہم نے مرضی کا اسلام بنایا ہوا ہے، مرضی کے اسلام سے بات نہیں بنے گی۔ کامیابی تب ہوگی کہ اسلام اس طرح اپنائیں گے جس طرح قرآن نے بیان کیا، جس طرح پیغمبر کے صحابہ نے عمل کر کے مجھے اور آپ کو دکھلایا، اسلام پر پوری طرح عمل کیا، ایسا فٹ فاٹ کہ میرے اللہ نے تعریف کی، اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا۔ پکے سکے ٹھکے ایمان والے ہیں تو یہ ہیں، پکے ٹھکے ایمان والے اگر ہیں تو یہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ نعمتوں کا اللہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ان کے لیے بیان کر رہا ہے۔ ایک اور آخری بات، ٹائم قریب ہے، ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو عرض کیا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کے بیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگایا، اپنے نام کے ساتھ جل جلالہ نہیں لگایا۔ دیگر بزرگوں کا تذکرہ جو قرآن میں آیا، حضرت لقمان کا، حضرت مریم کا، ان کا رحمہ اللہ ساتھ نہیں کہا، لیکن صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ سینکڑوں جگہ تو نہیں لیکن 20 جگہ آپ کو یہ نظر آئے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں اللہ ان سے راضی ہوں گا یا ہو گیا؟ سوچ کے بولو، میں ان سے ہوں گا راضی، یہ معنی ہے ہو گیا ماضی، غلطیاں بعد میں، رضا پہلے، غلطیاں کوتاہیاں بعد، جس کا تذکرہ تم کرتے ہو، ہم تو نہیں کرتے الحمدللہ، ہم تو ان کی تعریف ہی تعریف کرتے ہیں، ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، ان کی کوتاہیوں کو تذکرہ کرنا ہی گناہ سمجھتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ بس ان کا معاملہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کی ایک جماعت تھی، گزر گئی بھائی، اب کیوں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ پیچھا چھوڑ دو، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا معاملہ اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو کچھ انہوں نے کیا تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے اپنے کردار کے بارے میں سوال ہوگا۔ اپنا سنبھالو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اور اپنا تو بن خبیثہ، اپنا تو بن، کسی کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اپنے بھی نہیں بنتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رضی اللہ عنہ کا لفظ ان صحابہ کرام کے لیے موجود ہے، باقیوں کو رضا ملے گی جنت میں جانے کے بعد، اور ان کو اسی دنیا کے اندر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں راضی ہو گیا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ ورضوان اللہ ورضوان من اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو کہ یہ رضا کا اعلان کرنا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ شریف ہے، اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے رضا کو معمولی سمجھ لیا ہے کہ میں نے جو صحابہ کے لیے رضا کا اعلان کیا ہے یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا دنیا جہان کی، آخرت کی نعمتوں سے بھی، دنیا کی نعمتوں سے بھی، جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا بڑی ہے۔
ہم قرآن سے ادھر ادھر نہیں جاتے، حدیث سے ادھر ادھر نہیں جاتے. ابھی میرا سینہ بھرا ہوا ہے الحمدللہ صحابہ کی تعریف سے. میں نے تو وہ حدیث مبارکہ کا کبھی ترجمہ ہی نہیں کیا، خالی ترجمہ ہی بیان کر کے ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا نہ کہو. لا تسبوا احدا من اصحابی. کیوں؟ فلو ان احدکم، اگر تم میں سے جتنے بھی بڑے بڑے عمل کرنے والے، جبہ و دستار والے، پیر اور بزرگ، محدث اور مفسر، ان کا نام لو نا. میں تو اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جن کی کوئی فضیلت معاشرے میں ہے ان کا نام لیا جائے نا صحابہ کے مقابلے میں. فلو ان احدکم، تم میں سے بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑے پیر، بڑے بزرگ جن کو تم مانتے ہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بڑا سے بڑا مفسر، محدث، فقیہ اگر ایک جو ہے احد پہاڑ کے برابر کوئی صدقہ و خیرات خرچ کرے نا، اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا، اس کی اتنا عظمت نہیں بڑھتی، اس کو اس کی اتنی فضیلت نہیں ملتی جتنا کہ میرے پیغمبر کے کسی ادنا درجے کے صحابی کو ایک آدھے تل کے برابر، آدھے سیر کے برابر جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جتنا ثواب فضیلت اس کو ملتی ہے تمہارے احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا. عادی نہیں ہو گئی؟ کہاں احد پہاڑ؟ مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ احد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل احد، یہ جبل احد ہے. نحبنا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ویحبنا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے ہر ایک بسیط قسم کا شعور ہر چیز میں رکھا ہے، یاد رکھیں. وہ انسانوں والا شعور تو نہیں ہے، اس کے اپنے اس مقام کے مطابق شعور ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو وہ احد پہاڑ مدینہ کے پہاڑوں میں بڑا شمار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا بھی صدقہ و خیرات کریں تو وہ اتنا قابل قبول نہیں، اتنا فضیلت کا باعث نہیں، اتنا ثواب کا باعث نہیں جتنا میرے پیغمبر کے ادنا درجے کے صحابی کا ایک آدھے سیر کے برابر خرچ کیا ہوا مال اللہ کے راستے میں فضیلت اور ثواب رکھتا. دوسری حدیث میں نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جیسے آدمی کو کڑ کے کہتا ہے، جیسے الحمدللہ میں اس وقت اپنی طرف سے کڑ کے کہہ رہا ہوں، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنا میرا ایمان ہے، جتنی میری صحابہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اسی طرح ہر بندے کا جو بھی اس کا ہے، اس کا ایمان اس کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ جس نے بھی رسول اللہ صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان صحابہ سے محبت کی، کیونکہ وہ میرے صحابی ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں، وہ میرے مرید ہیں. اللہ اللہ، ڈرو ڈرو ان صحابہ کے اوپر اعتراض کرنے سے، ان کے ذمے کوئی غلطیاں اور گناہ لگانے سے، یا ان کی برائی بیان کرنے سے. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. اتقوا اللہ اتقوا اللہ. کیوں؟ اللہ اللہ فی لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد اس دنیا سے میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا. اللہ کا نبی منع کر گیا ہے، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا. لا تتخذوہم غرض، غرض کا معنی ہوتا ہے نشانہ بنانا انگلی سے، وہ جا رہے وہ جا رہے، اتنا بھی نہ کرنا. غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. نشانہ یہی ہوتا ہے غرضا من بعدی. فمن احبہم، جس نے ان سے محبت کی، میری وجہ سے ان سے محبت کی، کیونکہ میں ان کا رسول، وہ میرے مرید، وہ میرے شاگرد، وہ میرے ماننے والے. فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت کر رہا ہے. جس نے ان سے بغض رکھا، میرے ساتھ اس کو پہلے بغض ہے، میرے صحابہ کے ساتھ بعد میں بغض ہے. فببغضی ابغضہم. اور آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ من آذاہم، جو ان کی سب و شتم کر کے، برائی کر کے، جو ایذا اور تکلیف ان کی طرف منسوب کرے گا یا ایذا ان کو پہنچائے گا گالی دے کر، بک بک کر کے، یا برا بھلا کہہ کر، تو جو آدمی ان کو برا بھلا کہے گا وہ گویا مجھے ایذا اور تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ ان کو نہیں. من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، کو معمولی تو نہیں ہوں، تمہارا نبی ہوں، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، کہ وہ اللہ کی
ہدایت یافتہ جماعت ہے، تعریف یافتہ جماعت ہے، توصیف شدہ جماعت ہے، اللہ نے ان کی تعریفیں بیان کی۔ آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ من آز اللہ، ذرا سمجھ لو کہ جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی کسی بھی ذریعہ سے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی کر کے، میری گستاخی کر کے، دین اسلام اور قرآن کی گستاخی کر کے، یوشک ان یاخذہ، پکڑ لے گا اللہ پاک، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، خدا اس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد